نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی اللہ ان کا کارساز ہے ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو ہدایت پر چلنے کے لیے اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا دل تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ہدایت کا راستہ ہے فرمایا یہی راستہ تیرے رب کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام کو، آیات کو، نشانیوں کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب جو آدمی دنیا میں اپنی ساری زندگی ہدایت پر گزارے، گمراہی سے بچا رہے، ہر موقع پر عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں، اور اندر جذبات کے اعتبار سے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھے، جب سے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو یہ کامیاب جا رہا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، جیسے ایک دعا بھی ہے وَأَدْخِلْنَا فِي دَارِ السَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ، ہم سب کو سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ جنت کو سلامتی کا گھر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انسان خود بھی سلامتی کے ساتھ ہوگا، اور جنت کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا، اس پر فنا کوئی نہیں ہے۔ ایک پھل کھائے گا، حدیث شریف میں ہے، اس کے سامنے پھل لگا ہوگا، خواہش ظاہر کرے گا، اپنے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں یہ پھل کھا لوں۔ جب پھل کھائے گا، توڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل لگا دیں گے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اوہو میرے اس باغ سے ایک پھل کم ہو گیا۔ اسی طرح اس کی جنت میں اڑتے پرندے ہوں گے، جب ایک پرندے کو دیکھے گا خواہش کرے گا دل میں کہ میں اس کا گوشت چکھوں، تو فوراً وہ پرندہ اس کے سامنے بھنا ہوا، تلا ہوا، پکا ہوا، جیسے اس کی خواہش ہوگی ویسے اس کے سامنے آئے گا۔ جب وہ کھا لے گا تو اس کی ہڈیاں پھر جوڑ جائیں گی، پھر گوشت چڑھ جائے گا، پھر اڑ کر چلا جائے گا۔ کسی چیز پر بھی فنا نہیں ہے، ہر چیز سلامتی کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اور اس کو اس کی جوانی میں ہمیشگی، اس کی صحت میں ہمیشگی، اور اس کی قوت میں ہمیشگی، ہر چیز میں ہمیشگی ہوگی، کسی چیز پر اختتام نہیں ہے، فنا نہیں ہے، تو یہ اس اعتبار سے سلامتی ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بری خبر نہیں، ہمیشہ خوش رہے گا۔ یہ ایسا پیارا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے جس کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس نعمت کا جو کمال ہے کبھی وہ کھٹکا ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی چیز بھی اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے، اس کی مثل نہیں ہے۔ اس لیے جنت کو دار السلام کہتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کو دار السلام کہتے ہیں کہ وہاں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آئے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین،
کہ تم پر سلامتی ہو، مزے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے بھی سلامتی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو سلام 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 کہہ رہے ہوں گے۔ ہر طرف سے ایک دوسرے کو سلامتی کی آوازیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، غصہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں دل میں جو ناراضگی تھی۔ جنت میں سینے سب کے صاف ہوں گے، کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سیدھے راستے پر چلنے والے کا اتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ جنت ایسی چیز ہے، انسان کی عقل تو ابتداً انکار کرتی ہے کہ کیسے وہ اختتام نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھ رہا ہے دنیا کو، ہر چیز پر فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، سارے کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ ان کے کام بنائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونے دے گا۔ اور بما کانوا یعملون، یہ انعام اس بدلے میں حاصل ہوگا دنیا میں جو انہوں نے اعمال کیے، دنیا میں سیدھا راستہ اختیار کیا، صراط مستقیم اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا کی عارضی لذتوں کے لیے، عارضی خواہشوں کے لیے، عارضی سکون کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہمیشہ کی مصیبت میں چلے جائیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان عارضی دکھ برداشت کر لے ہمیشہ کی راحت حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں سارا دن مزدور دھوپ پر کھڑا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ریڑھی والا ریڑھی پر کھڑا ہے، سارا دن چل پھر رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، سکون اس کو نہیں مل رہا۔ اس سے پوچھیں بھئی آرام کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے عارضی پریشانی ہے، شام کو جب مزدوری مل جائے گی راحت سے، سکون سے، آرام سے رات گزاریں گے، میں بھی میرے بچے بھی۔ یہ ایک زندگی کا اصول، ہر بندے کی ایک سوچ ہے، لیکن اللہ معاف کرے یہ سوچ دنیا تک ہے۔ آخرت پر اگر نظر آ جائے ایمان والے کی اور آخرت کا یقین ہو جائے تو پھر دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالنا پھر مشکل نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے ہمیشہ کی راحت والی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، سیدھا راستہ نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔